اللہ کا کرنا جس وقت 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا، 3 سال یزید نے حکومت کی۔ کتنے سال؟ 3 سال یزید نے حکومت کی، 61، 62، 63، اور اس سے 5-6 مہینے زیادہ، یعنی 3.5 سال حکومت پہ کہ تخت پہ یہ بیٹھا رہا یزید، اور اس نے 3 سالوں کے اندر 3 سیاہ کارنامے سر انجام دیے۔ اتنے بدترین کارنامے اس نے کیے کہ جو تاریخ کے اوراق پہ رقم ہو چکے ہیں۔ قیامت تک جو یزید کی پیشانی پہ کالک لگ چکی ہے، نہ اس کو کوئی دھو سکا ہے، نہ کوئی دھو سکے گا، نہ وہ کالک دھل سکی ہے، نہ قیامت تک دھل سکتی ہے۔ ایسے کارنامے یزید نے کیے ہیں 3 سال کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا کہ اللہ جس وقت، چونکہ اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مختار ثقفی قہر الہی بن کر ان کے اوپر غالب ہوا۔ اس نے چن چن کے یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ اس نے جناب پکڑ پکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا، شمر کی لاش کو جلایا گیا، شمر کو مار کر واصل جہنم کر کے اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ عمر بن سعد کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ میدان کربلا کے بعد عمر بن سعد، کیونکہ یہ لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا، اور اس نے تباہ و بربادی وہاں پر جو پھیلائی تھی کربلا کے میدان میں، وہ کسی بھی مسلمان سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ مختار جس وقت تخت پہ آیا تو اس نے سب سے پہلے حکم نامہ آیا کہ اس نے کہا عمر بن سعد کو لاؤ، اور یہ وہ عمر بن سعد ہے جس کو کچھ دن پہلے ایک مولانا صاحب صحابہ کی صف میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے جہاں کا خمیر پھر وہاں جا کے ٹھہرتا ہے، کیونکہ جدھر کا خمیر ہوتا ہے تو پھر وہاں کا بولی تو وہاں کی بولتا ہے، اور جو نوالا جدھر کا کھاتا ہے پھر بولی اس کی وہی ہوتی ہے۔ جو یزید کے نوالوں پہ پلنے والے ہیں تو بولی تو یزیدیوں کی بولیں گے۔ عمر بن سعد یہ وہ لعنتی کمینہ انسان تھا جس کا مرکزی کردار ہے کربلا کے میدان کے اندر۔ اس نے جس وقت پیغام بھیجا مختار ثقفی نے کہ بھائی عمر بن سعد کو بلایا جائے، تو اس کا بیٹا حفص آیا۔ اس نے کہا جی میرے بابا بیمار ہیں اور وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ مختار ثقفی نے جواب دیا، اس نے کہا کہ تیرا باپ اس وقت گوشہ نشین کیوں نہیں ہوا جب نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں آیا تھا؟ اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت پیچھے ہٹتا، لیکن اس نے غرض بلا کر اس کو فنا فی النار کر دیا۔ اب آگے بڑھیے، یزید نے 3 کارنامے سر انجام دیے۔ یزید لعنتی لعین نے، اس نے پہلا ستم اپنے دور حکومت کے اندر کیا کہ اس نے حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام کو شہید کیا۔ یہ تھوڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا۔ نواسہ رسول کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ان کی اولاد کو گلی گلی نگر نگر پھیرایا گیا، کوچا کوچا کریا کریا سید زادیوں کا تماشا بنایا گیا، ان کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، جس گھر سے پردے کی خیرات ملتی تھی اس گھر والوں کو بے پردہ کیا۔ یہ پہلا سیاہ کارنامہ ہے یزید کا، یہ پہلی جناب من اس کی بد کرداری ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اس کے رسول کی بھی، دنیا اور آخرت کے اندر۔ جس نے رسول اللہ کو اذیت دی تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی اذیت رسول اللہ کی کیا ہے کہ نبی کے نواسے کو بخار پیاسا کر بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہید کیا گیا؟ یہ رسول اللہ کی اذیت ہے۔ دوسرا ستم، یزید نے دوسرا ظلم یہ کیا کہ مدینہ پاک پہ اس نے حملہ کروایا۔ بڑے غور سے سنیے گا، یہ عنوان رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آج کے دور کا جو ہمارا بھائی، ہمارا نوجوان، میرا بھائی جو فیس بک اور یوٹیوب کی نظر ہو چکا ہے، کیونکہ سارے کے سارے مفتی بنے بیٹھے ہیں گوگل کے اوپر،
اور جناب فیس بک کے اوپر دیکھو تو سب کے سب جناب بڑے محدث بنے بیٹھے ہیں، وہاں اپنی اپنی تحریریں جاری ہوتی ہیں، جی نہیں جی یزید نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یزید نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ ویسے ہی ہو گیا ہے سارا معاملہ اگر یزید نے کچھ نہیں کیا۔ اچھا یزید نے نہیں کیا تو یہ کس نے کیا ہے؟ پھر آؤ سنو، تاریخ ان اوراق کو چھپا نہیں سکتی، حدیثوں کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں۔ اس نے ظلم کیا، مدینے کے اوپر حملہ کروایا، اور 12,000 کا لشکر اس نے یزید نے مدینے کی جانب بھیجا۔ بڑے غور سے سنیے گا، 12,000 کا لشکر مدینے کی جانب یزید کی طرف سے آیا، اور یہ 27 ذو الحج سن 63 کا واقعہ، اس نے اپنی حکومت کے آخری سال اس لعنتی نے یہ کام کیا، اور اس بدبخت نے 3 دن کے لیے یہ فتویٰ دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ 3 دن کے لیے اس نے یہ فتویٰ دے دیا، اس نے حکم جاری کر دیا، اس نے کہا 3 دن مدینے کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ 1,000 عورتیں کنواری لڑکیوں کی عزتوں کو پار پار کیا گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی اذان اور نماز سے محروم رہی۔ ممبر رسول پہ اس بے غیرت نے گندے بدوا کر اس نے جانوروں سے، گھوڑوں سے اور اونٹوں سے پیشاب کروائے۔ یہ تھوڑا کارنامہ ہے؟ یہ جناب سیاہ کارنامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یزید نے نہیں کیا تو کس نے کیا؟ 3 دن تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اور اس مارکے میں تقریباً 700 قاری قرآن شہید ہوئے، 700 قاری قرآن کے شہید ہوئے اس مارکے میں۔ اور اگلی بات سنو، ممبر رسول کے اوپر گھوڑے باندھے گئے اور انہوں نے پیشاب کیا، انہوں نے لید کی ممبر رسول کے اوپر۔ ریاض الجنہ کے اندر اس کے فوجی جوتیاں پہن کے وہاں پھرتے رہے اور گھوڑے دوڑتے رہے۔ وہ ریاض الجنہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت یہ مدینے کے اندر اس کے فوجی آئے 12,000 لوگ بھاگ گئے، کوئی جنگلوں کی طرف چڑھ گیا، کوئی پہاڑوں کی طرف چلا گیا، کوئی کہاں چھپ گیا۔ میں دیوانہ بن کے نا، مجنوں بن کے میں مسجد نبوی میں رہا، میں مسجد کے اندر رہا، مجھے بھی آ کر انہوں نے پکڑا، قتل کرنے لگے۔ کسی نے آواز گئی وہ دیوانہ ہے اس کو چھوڑ دو، میں پاگل مجنوں بن کے رہا۔ کسی نے پوچھا اے حضرت سعید تو نے نماز بھی تو پڑھی ہوگی، اذان بھی تو جناب ہوتی ہوگی؟ اس نے کہا جی 3 دن تو اذان ہوئی نہیں، 3 دن نماز مسجد کے اندر باجماعت نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں میں دن سارا روضہ رسول کے پاس بیٹھا رہتا، میں ساری رات روضہ رسول کے پاس گزارتا۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں جب نبی کے روضے کے پاس ہوتا، کسی نے بعد میں پوچھا سعید تم پھر آپ نے نماز کیسے پڑھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسمع الاذان والاقامۃ من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نبی کے منبر پہ، نبی کی قبر کے پاس رہتا، جب نماز کا ٹائم ہوتا تو قبر کے اندر سے اذان کی آواز بھی آتی، تکبیر کی آواز بھی آتی۔ میں جب نبی کے روزے پہ رہا، میں نبی کی قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ اے سعید نماز کیسے پڑھی؟ فرمایا نماز والا جب نماز پڑھاتا تھا، سعید بھی مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر بظاہر تو نماز نہیں ہوئی، لیکن قبر نبی سے اذان کی آواز بھی آتی رہی، نماز کی آواز بھی آتی رہی، تکبیر کی آواز بھی آتی رہی۔ حضرت سعید فرماتے ہیں جب تکبیر کی آواز آتی میں سمجھ جاتا اب میرا نبی رسول اللہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنا ظلم کیا گیا مدینے پر۔ اور میرے نبی کی حدیث ہے بخاری میں، میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے مدینے والوں کو ستایا، جس شخص نے مدینے والوں کو ڈرایا، اس پر خدا کی لعنت، اس پر میں محمد کی لعنت، اس پر کائنات عالم کے مسلمانوں کی لعنت ہے۔ یہ دوسرا کارنامہ یزید کا۔ آگے بڑھیے، ظلم بہت زیادہ ہے، اگر بیان کرنے پہ لگ جائیں تو ایک ہی نہیں ختم ہو سکتا، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا ستم، اس نے مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کروائی، من جنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ کے اوپر جناب سنگریزی کروائی گئی، آگ کے گولے کعبۃ اللہ کے اوپر پھینکے گئے، جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا اور کعبے کی چھت گر گئی، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آنے والا جو دمبا
جو ذبح کیا گیا، جو فدیے کے طور پہ جنت سے آیا تھا، وہ اس آگ کے اندر اس کے سینگ بطور تبرک کے اس کی چھت میں گاڑ دیے گئے تھے۔ اب یہ اس آگ کے اندر وہ سینگ بھی جل گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 مہینے تک فوج یزید نے کعبۃ اللہ کو اپنے گھیراؤ میں رکھا۔ اور یہ وقت کون سا تھا؟ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا۔ عین 3 ربیع الاول شریف تھی جب یزید کے یزیدیوں نے، اس کے کرندوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر جناب سنگرازی کروائی۔ جب سنگریزی کی گئی، کعبے کے غلاف کو آگ لگ گئی۔ 1 مہینہ تک، بعض روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں 3 مہینے، لیکن ایک روایت میں 1 مہینہ، 1 مہینے تک کعبۃ اللہ بے غلاف رہا۔ کہ کس کے کہنے پر؟ یزید کے کہنے پر۔ یزید کی وجہ سے لوگ پھر بھی کہتے ہیں جی یزید جناب بے قصور ہے۔ ابھی تک تمہیں سونا بے قصور نظر آتا ہے؟ وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ آج ہم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ ظاہر بات ہے کہ یزید کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہیں، تمہیں یزید کا کہاں پر جناب من عیب نظر آتا ہے؟ تمہیں کہاں یزید کا عیب نظر آئے گا؟ تمہاری جب رشتہ داری ہے، تمہارا جناب خون کا رشتہ بھی ہے، کسی کا جناب روحانی رشتہ یزید کے ساتھ ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ انہیں تو یزید بے قصور نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں کیوں نہ اپنے سید کا جملہ بتاؤں؟ میں کیوں نہ اپنے سید لجپال سید کا جملہ؟ بڑی امام سرکار کے خطیب قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ جی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مروانی مارکیٹ سے، بسم اللہ ذرا آواز ہے اگر بول سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مروانی مارکیٹ سے شمری برانڈ کا تیل خرید کر یزید کی پنیوں کی مالش کرنے والے ملاؤں کو یزید بے قصور نظر آتا ہے، اور غلامان آل محمد کو وہ جہنم کا سور نظر آتا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جہنم کا سور ہے۔ پتہ نہیں کوئی جہنم کا طبقہ بھی اس یزید پلید کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ بھی مشکل سے کوئی جہنم بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ ربا اتنا ظالم ہے، ساڑھے نیڑے نہ لے کے آ، تم اس کی جناب حمایت کرتے پھرتے ہو۔ اور سونا اس کے لڑ کیوں نہیں لگتے ہو جو جنت کا وارث ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جس نے جنت تقسیم کرنی ہے۔ جنت جس کی ملکیت جس کی ہوتی ہے، تقسیم بھی وہی کرتا ہے۔ جب جنت کے مالک اور جنت کے سردار نبی کے نواسے ہیں تو جنت تقسیم بھی نبی کے نواسوں نے کرنی ہے۔ ہم یزید پہ لاکھ لعنت کرتے ہیں، ہمیں یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، بچیاں اٹھا دے بچوں۔ یہ دل بھی حسینی ہے، جو جو حسینی بیٹھے وہ آواز لگائے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا